أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد معزز سامعین حضرات، دنیا میں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے اسلامی تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت اس ماہ صیام میں 28ویں پارے کی تفسیر کا کہا گیا ہے۔ اس سے قبل ہم 2 پاروں کی تفسیر کر چکے تھے، 29واں اور 30واں۔ تو آج اللہ کی توفیق سے 28ویں پارے سے آغاز کرتے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ یہ سلسلہ مستقل چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر مکمل کرنے کی۔ ابھی آپ نے 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ کی کچھ آیات کی تلاوت سنی۔ سورہ مجادلہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور تقریباً تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ نام اس سورہ کی پہلی آیت سے لیا گیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، یہ تجادل فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا مصدر مجادلہ۔ مجادلہ جھگڑنے کے معنی میں آتا ہے، جدل یا جدال اس کا ماخذ ہے، اور اس کا معنی جھگڑا کرنا، جھگڑنا۔ تو چونکہ اس سورہ کا آغاز ایک واقعے سے ہوا ہے جس میں ایک خاتون کا تکرار کرنا اور جھگڑا کرنا نبی علیہ السلام سے منقول ہے، جس کی آگے وضاحت کریں گے۔ سورہ مجادلہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے قرآن پاک کی ہر سورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت ذکر کی ہے، مگر وہ تمام احادیث یا تو شدید ترین ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ تو ہم اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے دے کہ اس سورہ کے فلاں فلاں فضائل ہیں۔ کوئی فضیلت نبی علیہ السلام سے وارد نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے جو واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی قرآن مفصل کے ذریعے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن پاک کے 4 حصے بنائے ہیں۔ فرمایا کہ اعطیت مکان التورات الطوال، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور مجھے تورات کے بدلے قرآن حکیم کی لمبی صورتیں عطا کی گئیں۔ یہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک یہ تمام صورتیں طوال کہلاتی۔ فرمایا کہ یہ تورات کے بدلے۔ باقی رہی زبور تو فرمایا کہ وہ مکان الزبور بالمعین، کہ مجھے زبور کی جگہ معین صورتیں دی گئیں، اور معین صورتیں وہ ہیں جن کی آیتیں 100 یا 100 سے زائد ہیں، وہ فرمایا کہ زبور کی جگہ۔ اور باقی عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل رہ گئی تو فرمایا کہ مجھے انجیل کی جگہ مثانی صورتیں دی گئیں، اور مثانی وہ صورتیں ہیں جن کی آیات 100 یا 100 سے کم ہیں۔ یہ 3 حصے سابقہ کتب کے بدلے میں اللہ کے پیغمبر کو عطا ہوئے۔ چوتھا حصہ قرآن مفصل کا ہے، اور مفصل قرآن جو ہے یہ اسلوب کتب سابقہ میں نہیں تھا، نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں۔ تو فرمایا کہ فضلت بالمفصل، مجھے فضیلت دی گئی قرآن مفصل کے ذریعے۔ یہ قرآن مفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک ہے، آخر قرآن تک۔ مفصل فصل سے ہے، یعنی جدا کیا جانا، تو چونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار آتی ہے اور یہ صورتوں کو جدا کر دی ایک دوسرے سے، اس لیے اس کو قرآن مفصل کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں منسوخ احکام نہ ہونے کے برابر، تو فرمایا کہ مجھے قرآن مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ یہ سورہ مجادلہ اسی قرآن مفصل کا حصہ ہے، 28ویں پارے کی پہلی آیت، پہلی صورت ہے، تو یہ اس کی ایک فضیلت ثابت ہے۔ باقی اگر کوئی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے تو وہ درست نہ ہوگی اور وہ صحیح نص پر قائم نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد تحقیق، سمع اللہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول التی قول یا بات اس عورت کی، التی یہ مؤنث، مذکر الذی آتا ہے جس کی جمع الذین، اور مؤنث التی وہ عورت یا وہ جو کہ تجادلک جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، یہ کاف ضمیر مخاطب کی، جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، قد تحقیق، یہ تحقیق یہ حرف تحقیق ہے، قد یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمع اللہ تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول اس عورت کا، یہ عورت خولہ اس کا نام تھا، خولہ بنت ثعلبہ یا خولہ بنت حکیم یا خولہ بنت خویلد، یہ تینوں نام وارد ہیں، مشہور نام یہی خولہ بنت ثعلبہ۔ اور یہ کوئی منافات نہیں ہے اور نہ یہ اختلاف ناموں کا نقصان دہ ہے، کیونکہ قصہ ثابت ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ثعلبہ اس کے والد کا نام ہو اور حکیم یا خویلد ان کے
دادوں میں سے کسی کا نام ہو، کیونکہ عرب میں بیٹے کا باپ کی طرف منسوب ہونا یا آباء و اجداد میں سے کسی کی طرف منسوب ہونا یہ معروف تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد بن عبداللہ ہیں اور آپ کو محمد بن عبد المطلب بھی کہا جاتا ہے، یہ عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، تو والد کے نام پر دادا کے نام پر منسوب ہوا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ خاتون، اس کا نام خولہ ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ یا خولہ بنت خویلد یا خولہ بنت حکیم یہ تعارض کو مضر نہیں ہے۔ تو یہ عورت جس کا نام خولہ تھا جھگڑ رہی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں۔ شوہر کا نام اوس بن صامت، یہ مشہور صحابی عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، اور یہ خولہ کے شوہر ہیں۔ یہ خولہ نامی عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے شوہر کے بارے میں نبی علیہ السلام سے بات کرنے لگی ایک جھگڑے کے انداز میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکوہ پیش کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جھگڑے کا موضوع کیا تھا؟ دراصل اس کے شوہر اوس بن صامت نے اس سے زہار کر لیا تھا۔ زہار زہر ان سے ماخوذ ہے، اور زہر کا معنی پشت یا کمر، اور زہار کا معنی یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے یا میری ماں کی کمر کی طرح ہے، اس کو زہار بولتے ہیں۔ دراصل یہ اوس بن صامت گھر آیا تو کسی بات پر بیوی سے تکرار ہو گئی، اور اس نے غصے میں یہ جملہ استعمال کر لیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے میری والدہ کی پشت کی طرح ہو، جیسے اس پر سوار ہونا میرے لیے حرام ہے تم پر بھی سوار ہونا میرے لیے حرام ہے۔ اور یہ زہار کہلاتا ہے جو کہ جاہلیت کے دور میں طلاق شمار ہوتا تھا۔ جاہلیت کا نظام یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے زہار کر لے تو وہ طلاق شمار ہوگی، اور دین اسلام میں اس بارے میں کوئی نئی بات نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہی چیز معروف تھی اور شائع آئی تھی کہ اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، گویا اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور وہ چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو نیا حکم بھیجے اور مجھے یہ طلاق کا زخم نہ سہنا پڑے، تو اپنی بات کا بار بار اعادہ کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ بھی کر رہی ہے۔ شکوہ کے الفاظ بعض احادیث میں وارد ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ اکل شبابی، میرا شوہر اوس میری ساری جوانی کھا گیا، ونثرت لہ بطنی، اور میں نے اپنا پورا پیٹ اس کے لیے جھاڑ دی، یعنی بچے پیدا کر دیے۔ اب جب کہ میری عمر بڑی ہو گئی اور بچوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو اس نے زہار کر کے مجھے فارغ کر دیا، اب بھلا میں کہاں جاؤں؟ یہ اس کے شکوے کے الفاظ تھے، اور چھوٹے بچوں کا ذکر کر رہی تھی۔ اگر وہ میرے پاس رہیں تو بھوک سے مر جائیں گے، اور اس کے پاس رہیں تو اس کے لیے سنبھالنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا ضیاع ہے بچوں کا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک طرح کا محاورہ یا جدال کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ پیش کر رہی تھی۔ فرمایا کہ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ رب العزت تمہاری دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یسمع سنتا تھا، سن رہا تھا، تحاورکما یہ حوار سے، اور حوار کا معنی گفتگو، یہ کما تثنیہ کی ضمیر ہے، تم دونوں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت خولہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ یہاں یقیناً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ کی بات کریں گے تاکہ رب تعالیٰ کی شان کا اظہار ہو اور اس کے سننے کا ایک ہمیں علم ہو کہ وہ کیسا سنتا ہے، کیسا سننے والا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تبارک الذی وسع سمعہ کل شیء، وہ ذات کتنی بابرکت ہے کہ اس کے سمع کی قوت جو ہے ہر شے پر حاوی، ہر بات سن لیتا ہے اور کوئی بات اس کی سمع سے اوجھل نہیں رہتی۔ کوئی دن کو پکارے، رات کو پکارے، دن کو بات کرے، رات کو بات کرے، یہ ساری دنیا اکٹھی بولے اپنی اپنی زبان میں، اللہ رب العزت ایسا قادر ہے، ایسا سننے والا کہ ہر ایک کی بات کو سن لے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا عبادی، اللہ فرما رہا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فأعطی کل واحد مسألتہ، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے لوگ اور انسان اور جن سب کے سب، جو پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی، جو آج موجود ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے مل کر مجھ سے مانگے اور جو چاہے مانگے، اپنی اپنی زبان میں مانگے، کوئی باری نہیں ہے کہ باری باری مانگے، یک دم مانگے، یک لخت مانگے اور جو چاہے مانگے، اور میں سب کو دیتا جاؤں تو سب کو دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوگی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے، کتنا پانی کم ہوگا، اتنی کمی میں واقع نہیں ہوگی۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ پوری دنیا ہے، انسان بھی اور جن بھی، اور ایک میدان میں جمع ہو کر بیک آواز اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی اپنی بولی میں مانگ رہے ہیں، اور اللہ سب کی سن رہے، تو ایسا وہ سننے والا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ حالانکہ میں اس کمرے میں موجود تھی، چھوٹا کمرہ تھا، اور وہ خاتون نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہی تھی، کوئی بات میں سن پاتی اور کوئی بات مجھ سے اوجھل رہتی، حالانکہ ایک کمرے میں سب بیٹھے تھے اور چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں سن سکی اور کچھ باتیں نہ سن سکی، مگر اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی، جس نے فوراً وحی بھیجی اور فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف شکوہ پیش کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العزت تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ہر قول کو، ہر بات کو، ہر آواز کو، جمیع الاصوات، بصیر اور دیکھنے والا ہے ہر شے کو، کوئی شے اس کی رؤیت سے مخفی نہیں ہے اور کوئی آواز اس کی سمع سے اوجھل اور دور نہیں ہے، ہر بات کو سننے والا اور ہر شے کو دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات یا ناموں میں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہم یہ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ جو بات ہم کریں گے اللہ سنے گا، اچھی بات کریں یا بری بات کریں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں، کسی کو گالی دیں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہماری کوئی بات اس سے اوجھل نہیں ہے، اور جو کام کریں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں یہ تنبیہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے آگاہ اور باخبر ہے، لہذا تمہیں تمہاری ہر بات کا جو ہے وہ صلہ دے گا، جزا دے گا یا سزا دے گا، اور ہر کام کا اجر دے گا یا اس کا عذاب دے گا، اچھے کام کا اجر اور برے کام کی سزا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی سرگوشی کی آوازوں کو اپنے عرش پہ سن لیا، تو پھر کون سی آواز اس سے اوجھل اور مخفی ہوگی؟ تو ہمیں اپنی زبان کا استعمال،
اور اپنے ہر عمل کا استعمال بہت ہی توجہ اور شریعت کے قواعد اور مقاصد کے مطابق کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے بچ سکے۔ تفسیر اللباب میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا قصہ مذکور ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سواری پر سوار کہیں جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نے آواز دی تو امیر المومنین رک گئے اور اس کی بات سننے لگے اپنی سواری سے اتر کر۔ اب سیدنا عمر کا قد لمبا تھا اور وہ بڑھاپے کی بنا پر کبڑی ہو چکی تھی، اور آپ کو جھک کر اس کی باتیں سننا پڑ رہی تھیں۔ جو اس کی بعض باتیں منقول ہیں وہ یہ ہیں کہ عمر، تم پہلے عمیر ہوا کرتے تھے، یعنی چھوٹا بچہ، چھوٹا عمر، پھر تم عمر ہو گئے، اور آج تم امیر المومنین بن چکے ہو۔ لہذا اتق اللہ، اللہ سے ڈر کر رہنا۔ اگر تم پھسل جاؤ گے تو پوری امت اور قوم پھسل جائے گی۔ تو یہ باتیں وہ اس کی چونکہ زبان بھی موٹی ہو چکی تھی، ایک بات کرتی پھر بھول جاتی میں کیا کر رہی ہوں، تو کافی دیر وہ بات کرتی رہی اور امیر المومنین سنتے رہے۔ اور جب وہ پوری بات کر کے فارغ ہوئی اور وہاں سے روانہ ہوئی تو امیر المومنین سے ساتھیوں نے کہا کہ اس عورت نے بہت لمبا وقت آپ کو روکا اور آپ کو کھڑا رکھا اور یہ زحمت آپ کو دی۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے یہ عورت کون ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ، یہ خولہ بنت حکیم ہے، جس کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اور پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر سنا، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ اور اگر یہ خاتون مجھے صبح سے لے کر شام تک روکے رکھتی تو میں اس کی پوری بات سنتا۔ عمر کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری بات سنے اور عمر اس کی بات کو ادھورا چھوڑ دے۔ تو اس عورت کا جو ایک احترام جو صحابہ کرام کو یاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پوری بات سنی، اور یہ سننا قبول کا سننا تھا۔ یعنی سننے کی دو قسمیں، ایک مجرد سماع، سن لینا، اور یہ کہتے ہیں کہ سننے کو یعنی قبول کی شکل دینا۔ یہ میری بات آپ سنیں، معنی یہ کہ اس کو قبول کریں اور مانیں، اور میری جو بھی مطالبہ ہو اس پر موافقت کریں۔ تو یہ سامعہ میں قبولیت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس خاتون کی بات کو سنا، بلکہ جو اس کی ایک خواہش تھی اور جو اس کا معاملہ تھا اس میں اس کی موافقت کر کے اس کی بات کو قبول بھی کیا۔ اب یہاں تو اس قصے کی طرف اشارہ کر دیا گیا، یعنی خولہ بنت حکیم اور اوس بن صامت کے زہار کے قصے کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم بیان کیا آگے، کہ جو جاہلیت کا ایک معاملہ چل رہا ہے اور اب تک موجود ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیلی جو بحث فرمائی اور تفصیلی حکم جاری کیا۔ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، بیویوں سے، تم میں سے جو لوگ زہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، سن لو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ جنہیں اپنی بیوی کو ماں کہہ دیں یا بیوی کی پشت کو ماں کی پشت کہہ دیں تو سن لو، زہار کرنے والوں، تمہاری وہ عورتیں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ الذین یظاہرون، جو لوگ زہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، یہ خطاب اہل عرب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ زہار کی عادت اور طریقہ صرف بلاد عرب میں رائج تھا، دنیا میں اور کہیں نہیں تھا۔ اور بہت سے ممالک، بہت سی قومیں اور بہت سے مذاہب، مگر زہار کی عادت کسی اور قوم میں رائج نہیں تھی، یہ طریقہ صرف اہل عرب میں تھا۔ تو منکم کا خطاب اہل عرب سے ہو سکتا ہے کہ اے عرب والو، تم میں سے جو لوگ
اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، یہ بات سن لو، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، زہار کرنے سے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ یہ ما نافیہ، ما بمعنی لیسا، اور ما بمعنی لیسا ہو تو اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتا ہے، اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے امہاتہم یہ نسبی حالت میں ہے، تو ہن اس کا اسم ہے رفیع حالت میں، اور امہاتہم اس کی خبر ہے نسبی حالت میں، تو یہ بمعنی لیسا کہ وہ عورتیں تمہاری ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو نہیں ہیں مگر وہ عورتیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ ماں کون ہے؟ جو جنم دینے والی، بھلا بیوی ماں کیسے بن جاتی؟ تمہارے اس زہار کے قول سے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ یہ ان امہاتم نہیں ہے ان کی مائیں، یہ ان یہاں پر نفی کے معنی میں ہے، جب ان کے بعد الا آ جائے تو ان نفی کا معنی دیتا ہے، یہاں پر الا موجود ہے، ان امہاتم الا اللائی، تو نہیں ہیں ان کی مائیں مگر اللائی وہ عورتیں، یہ اللتی کی جمع، اللتی واحد مؤنث ہے اور اللائی جمع مؤنث، نہیں ہیں ان کی مائیں الا اللائی مگر وہ عورتیں ولدنہم جنہوں نے ان کو پیدا کیا، ان کو جنم دیا، وہ ان کی ماں ہے۔ تو ماں کی تعریف کیا ہے؟ ماں وہ عورت جو آپ کو جنم دے، تو پھر بیوی ماں کیسے بن سکتی؟ آپ کے اس قول سے، اس برے قول سے بیوی ماں کیسے بن سکتی؟ تو ماں وہ ہے جس نے آپ کو جنم دیا۔ دو طرح کی مائیں اور بھی شریعت نے پیش کی، ایک رضائی ماں جو آپ کو دودھ پلائے، تو وہ آپ کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور آپ اس کے رضائی بیٹے بن جاتے ہیں، اور ایک ماں جو قرآن نے پیش کیا جس کو نبی علیہ السلام کی بیویاں امہات المومنین، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو امت کے سارے مومنین کی مائیں قرار دیا گیا، سارے مومنین کی۔ اللہ پاک کا فرمان النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر محبوب اور قریب ہے۔ یعنی ایک مومن کا تشخص کیا ہے اور ایک مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر قریب جانے اور محبوب قرار دے، اور دوسری علامت کیا ہے؟ وازواجہ امہاتہم، ازواجہ واحد کی ضمیر کا مرجع نبی ہے اور امہاتہم جمع کی ضمیر کا مرجع مومنین ہے۔ دوسرا ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہوں گی، یعنی یہاں مومن کی تعریف دو عناصر سے کی گئی، ایک مومن وہ ہے جو نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھے، محبوب اور قریب جانے، اور دوسرا مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں قرار دے۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ بنے گا کہ جو بندہ نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہیں جانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص نبی کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لاکھ مومن ہونے کا دعویٰ کرے، اپنا نام مومن رکھ لے، مگر یہاں قرآن نے ایک مومن کی پہچان دو طریقوں سے کروائی ہے، ایک یہ کہ نبی اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر محبوب ہو، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے محبوب نہ جانو اپنی جان سے بڑھ کر اور اپنی اولاد سے بڑھ کر اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر۔ تو یہاں بھی مومن کی تعریف میں دو باتیں کی گئی ہیں کہ مومن وہ ہے جو نبی کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب جانے، اور اگر نہیں جانتا تو مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن وہ جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں قرار دے، اور اگر ماں نہیں سمجھتا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تین طرح کی مائیں جو شریعت نے متعارف کرائیں۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ لوگ البتہ کہتے ہیں منکرًا مِنَ الْقَوْلِ، بری بات، وزورا، اور جھوٹ، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں کو
اپنی ماں قرار دیتے ہیں یا بیویوں سے زہار کرتے ہیں یا ان کی پشت کو اپنی ماں کی پشت قرار دیتے ہیں، وہ بری بات کہتے ہیں اور بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ ان کے اس قول سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، بلکہ یہ جھوٹ ہے اور بری بات۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ رب العزت خوب معاف کرنے والا اور خوب بخشنے والا ہے۔ اب یہاں زہار کے بارے میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ زہار کر لینے سے آپ کی بیوی آپ کی ماں نہیں بن جائے گی۔ آپ کی ماں کون ہے؟ جس نے آپ کو جنم دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ زہار کرتے ہیں یا اپنی بیوی کی پشت کو ماں کی پشت قرار دیتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ چونکہ یہ واقعات جاہلیت کے دور میں ہوا کرتے تھے، اور اسلام میں یہ پہلا زہار ہے۔ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو آپ کے نبی بننے کے بعد یہ پہلا قصہ ہے زہار کا جو اوس بن صامت نے کیا۔ اللہ نے اس کی تردید کر دی اور اس کو بری بات قرار دیا اور جھوٹ قرار دیا۔ تو اب معنی یہ کہ اگر کوئی زہار کرے گا تو اس کا حکم عورت پر چسپاں نہیں ہوگا، اس کی عورت پر حرام نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی، اور نہ اس کی وہ عورت اس کی ماں قرار دی جائے گی۔ لیکن زہار قائم ضرور ہوگا۔ قائم ہونے کا معنی اب زہار کرنے والا اپنی بیوی سے مل نہیں سکے گا، ہم بستری نہیں کر سکے گا جب تک کفارہ نہ دے۔ یعنی زہار کر لینے سے جو جاہلیت کی رسم تھی کہ عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ ختم ہو گئی، مگر زہار کر لینے سے جو کلمہ قبیحہ آپ نے کہا تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب عورت کے قریب نہیں جاؤ گے جب تک کفارہ ادا نہ کر دو۔ تو اگلی آیت میں کفارہ مذکور ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے زہار کی نفی کر دی اور فرمایا کہ زہار نہ کرو۔ اگر کسی نے کیا تو اس نے جھوٹ بولا اور ایک بری بات کہی، اور ظاہر ہے کہ جھوٹ بھی گناہ ہے، بری بات کرنا بھی گناہ ہے، حساب دینا پڑے گا۔ تو پاک ہونے کے لیے کفارہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تعالیٰ عفو بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ یعنی بندے اگر نادم ہیں، اگر ایسا کام کر چکے اور یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر چکے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عفو بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ یعنی خوب بخشنے والا اور خوب معاف کرنے والا۔ یہ عفو اور غفور اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ ان میں معنوی فرق یہ ہے کہ عفو اور کمارا مٹا دینے والا، یعنی عفا اثارا، یعنی ہوا نے چل کر سارے نشان مٹا دیے۔ تو عفا یعفو، جس سے عفو اللہ کا نام اس میں مٹانے کا معنی ہے۔ تو عفو کا معنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، اور غفور غفر سے ہے، غا غین فا را، غفر میں چھپانے کا معنی ہے، معنی گناہوں کو چھپا دینے والا۔ ایک لفظ مغفر، مغفر وہ لوہے کا خود ہے جو جہاد کرتے ہوئے مجاہدین سر پہ پہنا کرتے تھے تاکہ سر دشمن کے وار سے محفوظ رہے۔ تو وہ خود سر کو چھپا لیتا تھا، اس لیے اس کو مغفر کہا جاتا ہے۔ غین فا را اس کا مادہ ہے جس میں چھپانے کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور معنی اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دینے والا ہے۔ تو آیت کریمہ اس کا اختتام ایک بڑا پر امید کہ اللہ تعالیٰ عفو بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ اور ماہ رمضان کی مناسبت سے وہ دعا یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تعلیم فرمائی۔ اگر تم شب قدر کو پالو تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے عفو ہونے کا واسطہ پیش کرو، وسیلہ پیش کرو، اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو کہ تو عفو ہے اور تجھے عفو پسند ہے، معاف کرنا، گناہوں کو چھپا دینا، مٹا دینا تجھے پسند ہے، تو فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے گناہوں کو بھی مٹا ڈال۔ اب آگے زہار کے تعلق سے کفارے کا ذکر ہے
فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، یظاہرون زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، جو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی مجھ پر حرام ہے۔ تو جو لوگ زہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر وہ رجوع کرتے ہیں اپنی بات سے، جو بات کہہ دی، زہار کر لیا اور رجوع کر لیتے ہیں، اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے دوبارہ ہم بستر ہونا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اوس بن صامت نے جب زہار کر لیا، غصے میں تھا، تو غصے میں اپنے گھر سے باہر چلا گیا اور کچھ دیر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اپنے گھر لوٹا، اور اپنے گھر لوٹ کر بیوی کو دعوت دی ہم بستری کی۔ تو بیوی نے کہا نہیں، تم تو زہار کر چکے، مجھے حرام اپنے اوپر کر چکے۔ اور واقعی جاہلیت میں طلاق شمار ہوتی تھی، اب تو میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ اسی بنا پر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور اپنے شوہر کا پورا قصہ بیان کیا، اور پھر اس کی چاہت یہ تھی کہ یہ طلاق کا معاملہ نہ ہو، ہماری جدائی نہ ہو، اور یہ گھر آباد رہے، اس لیے بار بار وہ تکرار کر رہی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، جب آپ کے شوہر نے زہار کر لیا، اور زہار طلاق ہی شمار ہوتی ہے، تو اس میں اب میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس عورت کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی آسانی فرما دے، اور میرا گھر اللہ تعالیٰ آباد رکھنے کے اسباب مہیا فرما دے، یہ اس کی تکرار تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اب زہار کے تعلق سے اس کا کفارہ بیان کیا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ زہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں یا رجوع کرتے ہیں، لما قالوا، اپنی بات سے، جو بات کہی اسے رجوع کرتے ہیں۔ یہ لام امام قرطبی فرماتے ہیں فرا کے نزدیک یہ لام بمعنی عن ہے، ثم یعودون عما قالوا، یہ حروف جارہ میں تناوب ہوتا ہے، ایک حرف دوسری جگہ استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ لام بمعنی عن اے ثم یعودون عما قالوا، پھر وہ رجوع کرتے ہیں اپنی بات سے، جو بات انہوں نے کہہ دی اور بیوی سے زہار کر لیا اور بیوی کو اپنی ماں قرار دے دیا، اسے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجوع نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بطور کفارہ کے، بطور سزا کے، یہ کفارہ ہے فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، کہ وہ آزاد کرنا ایک گردن کا، ایک غلام کا، ایک غلام آزاد کریں وہ بطور کفارہ۔ من قبل یتماسا کب ادا کریں؟ بیوی کو چھونے سے پہلے۔ یتماسا اس میں تشارک ہے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہ التماس جو ہے یہ خلوت اور مباشرت کے معنی میں، ہم بستری کے معنی میں، یعنی ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری۔ یہ بطور سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ وہ ایک غلام آزاد کریں ہم بستری سے من قبل یتماسا، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یتماسا مسن سے، مس کا معنی چھونا، اور تماسا یہ اس میں تشارک کی خاصیت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، اس سے قبل ایک غلام آزاد کریں۔ اور غلام کیسا ہو؟ یعنی بعض محدثین علماء نے مطلق غلام جو ہے وہ قرار دیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مگر امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، امام شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے مومن مسلمان غلام کی شرط لگائی، جیسا کہ کفارہ قتل میں رقبۃ مؤمنہ ہے، یعنی مسلمان غلام آزاد کرو، اس طرح یہاں بھی گو قرآن نے مومن کا ذکر نہیں کیا، لیکن شرعی مقاصد میں یہ بات داخل ہے کہ جب غلام آزاد کیا جائے تو مومن ہو، مسلمان ہو، اور یہ احسان عظیم ایک مسلمان پر ہو۔ اصل میں جو شریعت نے بعض سزاؤں کا کفارہ غلام کی آزادی رکھا ہے، تو اس میں اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ غلامی ختم کرنا۔ جو غلامی کا بندھن ہے، رقیت ہے، جس بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں، اس بندھن کو کھولنا
تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ غلامی سے آزاد ہو سکے۔ اس لیے بہت سے جو گناہ انسان کرتا ہے تو اس میں کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی سزا ہے، جیسا کہ بہت سے اعمال میں یہ مذکور ہے۔ تو یہاں بھی کفارہ زہار میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو سزا مقرر کی کہ اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونے سے پہلے تم نے غلام آزاد کرنا ہے، غلام مسلمان ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں سے زیادہ رقیت ختم ہو اور غلامی کا جو جکڑن ہے اور جو بندھن ہے وہ ٹوٹ جائے۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ کفارہ جو ہے یہ تحریر الرقبہ کہ گردن آزاد کرے، یہ کفارہ توعظون بہ تمہیں اس کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرو، یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ایک حد ہے، اس کو پامال نہ کرنا، اور یہ نہ ہو کہ بیوی کے پاس چلے جاؤ یہ کفارہ ادا کرنے سے قبل، اس پر قائم رہنا، اس پر کھڑے رہنا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم سمجھو اپنے گھر میں ہیں، چار دیواری میں ہیں، ہم جو چاہے کر لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم نے بیوی کے پاس جانے سے قبل کفارہ ادا نہ کیا اور اس سے قبل اس کے پاس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ جب وہ باخبر ہے تمہیں اس کی پھر سزا دے گا اور تمہارے عمل کا تمہیں بدلہ دے گا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور جو غلام نہ پائے، لم یجد فمن پس جو شخص لم یجد نہ پائے غلام، فصیام شہرین متتابعین تو اس پر پھر دوسرے نمبر پر روزے رکھنا ہے، شہرین 2 مہینے، متتابعین مسلسل پے در پے، وہ 2 ماہ کے روزے رکھے اور روزے ختم کر کے پورے کر کے بیوی کے پاس جا سکتا ہے، روزوں کے دوران بھی نہیں جا سکتا، بلکہ 2 ماہ کے روزے پورے کر کے پھر وہ بیوی کو چھو سکتا ہے، اس سے قبل نہیں۔ تو فرمایا کہ فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے غلام کو آزاد کرنا، اس کی طاقت نہ ہو، تو فصیام شہرین متتابعین، طاقت سے مراد یہ کہ یا تو غلام موجود نہیں اس کی دسترس میں، یہ غلام تو موجود ہے مگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور قیمت ادا نہیں کر پا رہا وہ، تو پھر اس پہ دوسرا جو ہے وہ بطور سزا کے یہ ہے کہ فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھنا، من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ اپنی خاتون کو چھوئے یا اس سے ہم بستر ہو، روزے پورے کر کے پھر وہ اس کے پاس جا سکتا ہے۔ فمن لم یستطع، اور جو روزوں کی طاقت نہ رکھتا ہو، فاطعام 60 مسکینا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فاطعام، پھر کھانا کھلانا ہے 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو، اور کھانا کھلا کے پھر وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اس سے قبل نہیں۔ فاطعام 60 مسکینا، پھر کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، اور اگر 60 مسکین نہ ہو، ایک ہی مسکین اس کو دستیاب ہو تو ایک ہی مسکین کو 60 دن کھانا کھلائے، اور اگر 60 مسکین اس کو مل جاتے ہیں تو ایک ہی دن میں وہ ان کو کھانا کھلا کر فارغ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پس جو طاقت نہ رکھے روزوں کی بھی تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ تو یہ 3 کفارے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اول غلام کو آزاد کرنا، دوم 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھنا، اور تیسرے نمبر پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ تینوں احکام اور یہ تینوں کفارے بالترتیب ہوں گے، یعنی پہلے غلام آزاد، اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 2 ماہ کے روزے پے در پے، اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ جو کفارہ جو ہم نے بیان کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے
تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اس کفارے پر عمل کر کے اپنے ایمان کو ثابت کرو کہ تم سچے مومن ہو۔ اور اگر کفارہ ادا نہیں کرتے اور بغیر کفارے کے رجوع کرتے ہو تو یہ ایمان کی نفی ہے، ایک بہت بڑا وبال ہے تم پر۔ تو فرمایا کہ یہ جو کفارہ ہم نے مقرر کیا، یہ عمل، یہ کفارہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، یہ کفارہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ اور اس سے ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عمل بھی ایمان ہے، جو محدثین اہل الحدیث کا موقف ہے، یعنی عمل پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں یعنی 3 اعمال کا ذکر ہے کہ یا تو غلام آزاد کرو، یہ 2 ماہ کے روزے رکھو، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ تینوں اعمال ہیں۔ اور اللہ پاک نے تینوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ یہ اگر عمل کرو گے تو یہ عمل ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے۔ تو اسے جو محدثین کا موقف ہے کہ عمل بھی ایمان ہے، اس کی بڑی ایک قوت کے ساتھ اس کی تصدیق اور تائید ہو رہی ہے۔ اور محدثین نے اسے استدلال بھی کیا کہ عمل ایمان میں داخل ہے اور عمل پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہی موقف پر حق ہے۔ یعنی ایمان کے بارے میں یعنی کچھ لوگ صرف زبان کے اقرار کو ایمان کہتے ہیں، اور کچھ لوگ زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں، جبکہ اہل الحدیث کا موقف ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، اور جسم کے سارے اعضاء سے عمل ہو، تو عمل بھی ایمان ہے۔ چنانچہ ان 3 اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا، اور یہ محدثین کے موقف کی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ رئیس المحدثین، رئیس الفقہاء، اور حدیث میں پوری امت کے امام، پوری دنیا کے امام، ان کا ایک قول بڑا تاریخی قول ہے کہ سمعت اکثر من 1000 شیخ، میں نے حدیث کا سماع 1000 سے زائد اساتذہ سے کیا، یعنی اگر ان کے اساتذہ کو گنا جائے تو ان کی تعداد 1080 بنتی ہے۔ وما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل، اور میں نے صرف اس محدث سے سنا، حدیث لی ہے، جس کا عقیدہ ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے، یعنی عمل ایمان میں داخل اور شامل ہے۔ اور اگر کوئی عالم عمل کو ایمان نہیں مانتا تو اس سے میں نے حدیث کا سماع ہی نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تلمذ میں اور اختیار شیخ میں کس قدر عقیدے کی غیرت اپنے اندر رکھتے تھے، اور کس قدر عقیدے کی صلابت اور عقیدے کی پختگی ان کے اندر موجود تھی، کیسے کسی عالم سے حدیث ہی نہیں لی جو عمل کو ایمان نہیں مانتا۔ تو بہرکیف یہ ٹکڑا جو ہے آیت کریمہ کا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ کفارہ جو ہم نے مقرر کیا اس لیے تاکہ اس پر عمل کر کے تم اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کو ثابت کر سکو اور اس ایمان کی سچائی کو پیش کر سکو، تمہارا عمل بھی ایمان ہے۔ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جن پر ٹھہرنا ضروری ہے اور صبر کے ساتھ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کے منکر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود پر حق ہے، حدود کا نفاذ ہونا چاہیے، اور ایسی قیادت ضروری ہے جو اللہ کی حدوں کو نافذ کرے اور اللہ کی حدوں کو قائم کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ایسے لوگ آئیں گے، ایسے عناصر آئیں گے جو اللہ کی حدود کا مذاق اڑائیں گے اور اللہ کی حدود کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی سے ان کے لیے عذاب علیم کی وعید سنا دی۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور ان حدود کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آج کے دور میں ایسے عناصر موجود، ایسی قیادت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی بعض حدود کو شرف انسانی کی توہین قرار دیتے ہیں، رجم کی سزا نہیں مانتے، کوڑوں کی سزا نہیں مانتے کہ کوڑے مارنا انسانی شرف کی توہین ہے، رجم کرنا انسانی شرف کی توہین ہے۔ اور ایسے عناصر تو موجود ہیں، ایسی قیادت تو ہر جگہ موجود ہے جو اللہ کی حدوں کا نفاذ نہیں کرتی، چور کا ہاتھ نہیں کاٹتی، شرابی کے پشت پر کوڑے نہیں مارتی، زانی کو سنسار نہیں کرتی،
یہ حدود کا انکار ہی تو ہے، عملی نفاذ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس نے ابھی سے ان لوگوں کی بےخونی فرمائی کہ اللہ کی حدود کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا جو بھی اسلامی ریاست کا قائد ہو، اور ریاست مدینہ کے دعوے تو بہت ہوتے ہیں، تو اگر وہ اللہ کی حدوں کا نفاذ نہیں کر رہے تو یہ دعوے جھوٹے ہیں، اور یہ وعید اس کا نشانہ بننے والے ہیں وہ۔ تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، یحاد، یہ حد سے ماخوذ ہے، اور حد کا معنی اصل یہ ہوتا ہے کہ دو فریق ہوں، ہر فریق کی اپنی اپنی حد ہو، یہ اختلاف ہوتا ہے، ایک حد آپ کی، ایک حد میری، میں اپنی حد پہ قائم ہوں، آپ اپنی حد پر قائم ہوں، اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ تو بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی حد کیا ہے کہ ان حدود کو نافذ کرو، پیچھے جس کفارے کا ذکر ہو اس پر عمل کرو، اور آپ اگر اس کی مخالفت کریں، اس کا انکار کریں، تو آپ اپنی حد پر قائم ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اپنی حد ہے۔ اور یہ مخالفت ہے جو بڑا ایک جرم ہے، بہت بڑا، اور بڑا ایک بھیانک ایک عمل، ایک ایسی بد کرداری جس کی انسان کو سزا ملے گی۔ دراصل انہی دنوں جس دن جب یہ زہار کا قصہ پیش آیا، تو مدینہ میں منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، ان کی یہ ٹو میں لگے رہتے کہ کوئی ویک پوائنٹ ان کو نظر آئے، کوئی نرم گوشہ ان کے دکھائی دے، تاکہ اس کو ہم ہوا دیں، اس کو ہم ابھاریں۔ تو یہ قصہ ان کو معلوم ہوا، تو اس پر ان کی ٹھٹھا اور مذاق شروع ہو گیا، اس کو ابھارنا شروع ہو گیا کہ اب اسلام کیا کہتا ہے، اسلام اب کیا حکم جاری کرتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی مخالفت کرنے والے۔ تو پچھلی آیتوں میں حدود پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، اور ابھی ان آیات میں ان حدود کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حدود اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو ٹھٹھا اور مذاق کا باعث قرار دیتے ہیں۔ ان کی طرف اللہ نے جو ہے وہ ان کا ذکر فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ان لوگوں کو ذلیل کر دیا جائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا، یعنی ذلت ان کا مقدر ہے، جیسا کہ پہلی قومیں شرک اور کفر کی بنا پر ذلیل کی گئی۔ یہ کوبتو کاف با تھا، اس کا مادہ ہے کبت، اور کبت وہ ذلت ہوتی ہے جو انسان پر اترے اور انسان اس کو اترتا ہوا دیکھے اور اس کو ٹال نہ سکے، ایسی ذلت جس کا انسان پر مسلط ہونا ناگزیر ہو، اس ذلت کو کبت کہا جاتا ہے۔ کوبتو وہ ذلیل کیے جائیں گے، یعنی ایسا ذلت ناک ان کو عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلیل کیے جائیں گے کہ اس عذاب کو دیکھیں گے، ذلت کو دیکھیں گے ان پر ٹوٹ رہی ہے، اور اس کو ٹالنے کی، رد کرنے کی ان میں نہ سکت ہوگی نہ طاقت ہوگی، وہ لا محالہ ان کا مقدر ہوگی۔ یہ کوبتو ماضی کا صیغہ، حالانکہ خبر مستقبل کی ہے کہ ان کو ذلیل کیا جائے گا، مگر اس مستقبل کی خبر کو ماضی کے صیغے میں ذکر کرنا، یہ تحقق کے وقوع اس کو بولتے ہیں۔ وہ ذلت کا نزول مقدر ہو چکا، یعنی جو کام آئندہ ہوگا اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں احتمال ہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کل میں فلاں کام کروں گا، کر سکا یا نہیں کر سکا، لیکن کل میں فلاں کام کر چکا ہوں، ماضی کا صیغہ، یہ تحقق کے وقوع، وہ کام ہو چکا، کر دیا گیا۔ تو یہاں کوبتو صیغہ ماضی کا ہے، معنی یہ ہوگا ماضی کے صیغے میں وہ ذلیل کر دیے گئے، حالانکہ معنی اس کا مستقبل کا وہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ صیغہ یعنی ماضی سے اس کی تعبیر کرنا، یہ تحقق کے وقوع کی بنا پر ہے کہ ذلت لا محالہ ان کا مقدر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور حالانکہ ہم نے آیات بینات اتاری اور ان کو احساس نہیں اس چیز کا، ہم نے اس ذلت کے نازل ہونے کا پچھلی قوموں کے تعلق سے بار بار ذکر کیا۔ قوم لوط پر عذاب نہیں آیا، قوم نوح پر عذاب نہیں آیا، اور قوم سمود اور قوم صالح پر عذاب نہیں آیا، قوم ہود پر عذاب نہیں آیا۔ یہ قصے انہیں معلوم نہیں ہیں
تو وہ قوم ذلت ان کا مقدر ہوا، اور ہم نے یہ آیات بینات اتاری، اقوام سابقہ قصے بیان کیے اور ذلت اتارنے کے واقعات نقل کیے، یا پھر آیات بینات سے مراد معجزے جو اس دین کی حقانیت کی دلیل ہیں وہ ان کے سامنے موجود ہیں، آیات بینات موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ سن لو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، اہانت کرنے والا اور ذلیل کرنے والا، بہت ہی دردناک عذاب ہے جو کافروں کو دیا جائے گا۔ کب دیا جائے گا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب کو، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پس اللہ ان کو خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیا، جو انہوں نے عمل کیا اللہ تعالیٰ ان کے عمل ان کو خبر دے گا۔ تو یوم یہ منصوب علی ظرفیت ہے، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب لوگوں کو، مسلمان ہوں، کافر ہوں، فاجر ہوں، سب اٹھائے جائیں گے۔ اٹھائے جانے کا جو ایک عالم اور طریقہ احادیث میں وہ کیفیات مذکور ہیں کہ یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، اور بہمن کے الفاظ بھی، کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا بالکل برہنہ بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے اور خالی ہاتھ، یہ کیفیتیں مذکور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ جب سارے مرد عورتیں برہنہ ہوں گی تو ينظر بعضهم بعضا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ فرمایا کہ الامر افظع، عائشہ قیامت کی جو بعثت کا معاملہ ہے بڑا ہولناک اور خطرناک ہوگا، لوگوں کو ہوش نہیں ہوگی ایک دوسرے کو دیکھنے کی، ایک نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس عالم کو یاد کرو جب اللہ اٹھائے گا ان سب کو، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پس خبر دے گا ان کو ان کے عمل کی، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے اور وہ اس کو بھول چکے ہیں، جو انہوں نے عمل کیے، جو ان کی عمر ہے 70 سال 80 سال 100 سال کی، جو انہوں نے عمل کیے، اللہ ایک ایک عمل کو گن چکا ہے اور شمار کر چکے ہیں۔ اللہ کو ایک ایک عمل معلوم ہے، یہ اس کو بھول چکے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن خبر دے گا اور ان کو ماننا پڑے گا جب اللہ کے عدل کی حجت پوری کائنات پر ثابت اور قائم ہوگی، جب ان کے اعمال کے صحیفے کھولے جائیں گے، ایک ایک عمل لکھا ہوا اس میں، اور وہ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، جب فرشتے گواہی دیں گے ان کے عمل کی، جب زمین گواہی دے گی ان کے عمل کی، اپنے ان کے اعضاء گواہی دیں گے ان کے عمل کی، جو عمل وہ بھول جو کہ سارے ان کو یاد دلائے جائیں گے اور سارے ان کو یاد آئیں گے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، کوئی معاملہ، کوئی بات، کوئی چیز اسے مخفی نہیں ہے، ہر شے پر وہ گواہ ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ یہ جملہ تعلیلیہ کے طور پر ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر شے پر شہید ہے، ہر شے پر گواہ ہے، اور قیامت کے روز جب آئیں گے ان کے ایک ایک عمل کو کھولا جائے گا اور ایک ایک عمل ان کے سامنے آئے گا، تب اللہ کے عدل کی حجت پوری کائنات پر قائم ہوگی۔ واللہ ولی توفیق، اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں روز محشر کی ذلت سے بچائے، رسوائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اور اس رمضان المبارک کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو پریشان حال ساتھی ہیں اللہ ان سب کو عافیت دے دے، جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔